ان کے بارے میں وہ واقعہ بھی آتا ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بھوک کی حالت میں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول۔ فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ گھر، شاید کچھ ہو۔ گھر تشریف لائے، آگے دریافت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول دودھ کا پیالہ آیا ہے کہیں سے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خوش ہوئے، چلو پینے کے لیے کچھ تو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو۔ تو ابو ہریرہ پریشان ہوئے، ایک دودھ کا پیالہ ہے اور اس وقت تقریباً 70 صحابہ صفہ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ میرے حصے میں کیا بچے گا، لیکن رسول پاک کا حکم ہے تو جلدی سے گئے۔ ابو ہریرہ سارے صحابہ صفہ سے کہا نبی پاک بلا رہے ہیں اور دودھ نوش کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آتے ہیں۔ سب آتے گئے، اجازت لیتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے گئے۔ اب یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی پاک کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما ہوتی تو ان قدم اگر اپنی کھولتی، سیدھے پاؤں کرتی یعنی ٹانگیں سیدھی رکھتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کے پاؤں بھی ان کو سکیڑنا پڑتے تھے، اتنا چھوٹا حجرہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 اصحاب صفہ تشریف لا رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ 70 لوگ جہاں بیٹھتے ہوں، جگہ چھوٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ وجہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھ رہے تھے سیدہ ہو سکتا ہے وہیں آرام فرما ہو۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ گھر کے بھی 2 حصے ہو گئے تھے، یعنی ایک حجرہ تھا نا، اس کے 2 حصے کر دیے گئے تھے جب پردے کی آیات نازل ہوئی۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر پردہ لٹکا دیا گیا تھا درمیان میں، یعنی پھر ہم کھلے عام ان سے نہیں ملتے تھے بلکہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے۔ حضرت انس تو بچے تھے، وہ تو آ جاتے تھے، لیکن باقی جو کسی کو بات ہوتی، کام ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینے یا دینے کے لیے، تو انہیں پردے کے پیچھے سے بات کرنا ہوتی تھی۔ یعنی وہ حجرہ اتنا بڑا تھا کہ 70 صحابہ صفہ وہاں بیٹھ گئے ہیں۔ 70 لوگ بیٹھے ہوں تو کافی کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو دودھ کا پیالہ۔ فرماتے میں خوش ہوا، چلو اب تو پیوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ لو پکڑو، سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ کی پھر ظاہر حکم ہے نا، اور نبی پاک پہ ایمان ہے، یعنی کہنے لگے اللہ کے رسول میں پی لوں پہلے، ہم میں سے کوئی ہوتا مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، لیکن اصرار تھا ان صحابہ اکرام میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار تھا ان صحابہ اکرام میں، یقین تھا کہ جس کام کے لیے ہمیں نبی پاک لے کے آئیں وہ پورا کر کے رہیں گے، خواہ حالات کیسے ہی ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں ایک ایک صحابی کو پلاتا گیا، وہ سیر ہو کے پیتے گئے۔ اصحاب صفہ جتنے بھی تھے 70 کے 70 اصحاب صفہ نے وہ پیالہ دودھ کا نوش فرمایا، اور اس میں ایک قطرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں ان کو پلا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو ابو ہریرہ تم خود پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیا، سیر ہو کے پیا، پیٹ بھر گیا، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اور پیو ابو ہریرہ۔ میں نے اور پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو ابو ہریرہ، میں نے اور پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ یہی ہو رہا تھا نا، انہیں پتا نہیں مجھے ملے گا یا نہیں، میرے لیے بچے گا یا نہیں، آپ نے اسی لیے فرمایا پیتے جاؤ، مزید پیو اور پیو۔ وہ پیتے گئے، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو ناخنوں تک بھر چکا، گنجائش نہیں رہی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور خود نوش فرمایا اور وہ خالی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ابو ہریرہ ذکر کرتے ہیں اور اپنی جہاں بھوک کا ذکر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک اور بات بھی ملتی ہے اس واقعے سے، وہ یہ کہ کبھی کبھار، ویسے تو عام اصول یہ ہے کہ آپ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، لیکن یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ کا دل چاہ رہا بہت زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، جیسے ہم شادیوں پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ یعنی ٹوٹ پڑنا نہیں چاہیے، مہذب طریقے سے کھائیں، جتنا چاہیں آپ کھائیں، ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں، بہت محنت لگتی ہے، ایک باپ کی زندگی بھر کی کمائی لگ جاتی ہے اس کھانے کو بنانے میں، ٹھیک ہے، اور قرض بھی چڑھا ہوتا ہے اس بیچارے کہ وہ آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے، وہ جیسا بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق اس سے بڑھ چڑھ کر اہتمام کرتا ہے۔ آپ کھا سکتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بہت زیادہ سیر ہو کے بھی کھا سکتے ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جس شخص پہ وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہو دوسروں کو پلانے کی، اس کے لیے یہ اصول ہے کہ وہ بعد میں پیے،
ٹھیک ہے، سب کو پلانے کے بعد خود بعد میں، یعنی سب کی مہمان نوازی کرنے کے بعد میزبانی کا جس کو وہ دے دی گئی نا ذمہ داری، وہ میزبانی پہلے سب کی کر دے، سب مہمانوں کی، پھر بعد میں خود پیے، خود کھانے کا تو نہیں ہم کہہ سکتے، پینے کا کہہ سکتے ہیں، یعنی پلا رہے ہیں جب آپ کسی کو کچھ تو پھر خود بعد میں پیے۔ لیکن جب ایسا اہتمام ہے کہ ہر ایک کے لیے وافر موجود ہے پینے کی چیز، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ پہلے بھی پی سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنی زندگی وقف کر دی ہے دین کا علم حاصل کرنے میں، اور پھر دین کو آگے پہنچانے میں۔ 500 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ صحابہ اکرام نے آپ سے دین سیکھا ہے اور اس دین کو آگے پہنچایا۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اکرام موجود تھے، اور پھر 78 سال کی عمر میں یہ کوفہ میں